نحمدہ 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 ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سب گو کے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ معیشت ہماری تباہ ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ ختم ہو رہی ہے، لیکن ہم اس وقت ان کے مسائل کے اوپر بالکل کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ اس کے بارے میں ہم اپنی نجی محفلوں میں بھی ذرا کم ہی ذکر کرتے ہیں، بس صرف رو دیتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اس کے حل کی طرف بھی دیکھا ہے کہ یہ کیسے حل ہونا ہے؟ لے دے کے ہمارا جو تان ٹوٹتی ہے وہ اس بات پہ ٹوٹتی ہے کہ جناب اس کی فلاں حکومت ذمہ دار ہے اور اس کی فلاں حکومت ذمہ دار ہے۔ پرانے سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ نئے والے جو ہیں یہ ہمارے جو ہیں یہ انہوں نے سب کچھ بیڑا غرق کر دیا ہے، اور نئے والے حکمران جو ہیں موجودہ حکمران جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ ہمیں تو ورثے میں یہ بات ملی۔ ابھی بھائی آدھا وقت تو گزر گیا، یہ کب تک یہ چلے گا کہ جناب یہ پرانی حکومت نے کیا ہے، یہ اس حکومت نے کیا تھا؟ یہ کب تک یہ چلے گا کہ سیاستدانوں کے پاس یہ دیکھنا تو یہ ہے کہ سیاستدانوں کے پاس پاور ہے کیا؟ ڈان لیکس آئی، حکومت کو اٹھا کے چلتا کیا، آگے پیچھے کیا۔ یہ کس نے کیا آگے پیچھے؟ عوام نے کیا؟ نہیں۔ کیا عوام نے کوئی ریلی نکالی؟ نہیں۔ تو کس نے یہ کیا؟ ایک پارٹی جو اس وقت حکومت میں ہے اس نے کہا، وہ تو پہلے بھی کئی ماہ کا مطلب ہے کہ وہ دھرنا دے چکی تھی، اس کے ساتھ ایک مذہبی صاحب تھے، تحریک والے تھے، وہ بھی دھرنا دے چکے تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ حکومت چلی جائے یا اس کے چلنے کا کوئی بندوبست کیا گیا۔ یہ ڈان لیک ایک طرف سے آئی، ایک ہمارے ملک کے اندر احتساب کا ایک محکمہ موجود ہے، اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ جناب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جناب اتنے پیسے کھا گئے، یہ لوٹ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایک جناب وہ فارن سے اٹھایا ایک کیس آیا جناب کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ فلاں آدمی جو ہے وہ بدماش ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ لوچا ہے، وہ لفنگا ہے۔ پھر اس کے اوپر جے آئی ٹی بنائی گئی، اس کے اوپر تم نے تحقیق کی، کیا نکالا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں۔ آج بھی جو بات ہو رہی ہے، یہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اس کے بعد بھی اتنا عرصہ گزر گیا ہے، کبھی جناب مشرف کے زمانے کی بات شروع ہو جاتی ہے، کبھی جناب وہ بھٹو صاحب کے زمانے کی بات شروع ہو جاتی ہے، کبھی ضیاء الحق دور کی شروع ہو جاتی ہے، کبھی جناب کاف لیگ کے زمانے کی بات شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی پیپلز پارٹی کے زمانے کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ ان سارے باتوں کے کرنے کے باوجود مجھے یہ بتائیے کہ ہم اپنے جو مہنگائی ہے اس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں، کہ اس کا کیا سدباب ہو رہا ہے؟ ان باتوں سے کیسے یہ حل ہوگا کہ یہ جناب ہو جائے گا؟ ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، اس کے اوپر یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ اس وقت جناب حکومت اس کی نکال دیں جناب، وہ ختم ہو جانی چاہیے جناب، یہ ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں یا ان ہاؤس تبدیلی کی جائے یا یہ کی جائے۔ یہ اگر حکومت کی تبدیلی چلے بھی جائے تو جناب کون سی وہ مجھے بات بتائیے گا کہ کون سا وہ کرائٹیریا ہے کہ جس کے تحت ایک دم سے آپ کی جو مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ زیرو ہو جائے گی؟
آٹے چینی جو اسکینڈلز بن رہے ہیں، جو بات آ رہی ہے، وہ کیسے ختم ہو جائیں گی؟ یہ سارے ملزم آگے کیسے چلے جائیں گے؟ قومی دولت جو لوٹی گئی ہے وہ کیسے واپس آ جائے گی ان کے بغیر یہ حکومت تبدیل بھی ہو جائے تو؟ پرانا زمانہ ہو یا نیا زمانہ ہو، موجودہ حکومت یا جو بھی ہو، پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ مجھے آئین اور قانون کا مجھے کوئی شک بتا دیں، کوئی حوالہ دے دیں کہ جس کے تحت یہ جو آپ الزامات لگاتے ہیں یہ سیاستدانوں نے کیے ہوئے ہیں۔ سیدھی اور سچی بات کو کہیے گا۔ میں تمام اینکر پرسن سے اور خاص طور پہ جناب میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ انہی کے میں یہاں سے مطلب ہے کہ میں کر بھی رہا ہوں، انہی کو دیکھ کے مطلب کہہ رہا ہوں کہ ارشاد بھٹی صاحب کو کہ آپ بڑے بڑے پیچھے لے کے جناب وہ آ جاتے ہیں، دلیلیں لے کے آتے ہیں کہ جناب یہ ثبوت ہے اور یہ ثبوت ہے اور یہ ثبوت ہے۔ یہ جناب ثبوت دینے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ثبوت لا کے دینا، انہیں بتانا جو ہے وہ اصل مجرم کو چھپانے کے برابر ہے۔ قومی دولت جو ہے وہ ہے سرکاری ملازمین کے پاس اور ان میں سے بیوروکریٹس کو، اور خاص طور پر جو ڈی ایم جی گروپ ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ جو ہے اس کے پاس ہے، ڈی ایم جی گروپ کے پاس ہے۔ آپ کی فورن پالیسی ساری جو ہے وہ بھی جناب سی ایس ایس گروپ کے پاس ہے۔ آپ کا لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ سارا سی ایس ایس گروپ کے پاس ہے۔ آپ کے انکم ٹیکس جتنا ہے وہ سی ایس ایس گروپ کے پاس ہے۔ آپ کی ریلویز آپ کے جو ہیں وہ سارے اس کے سی ایس ایس گروپ کے پاس ہے۔ آپ کے مواصلات جتنے بھی ہیں، باقی پی آئی اے وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ سارے سی ایس ایس گروپ کے پاس ہیں۔ ان کے بعد بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مہنگائی کو ٹھیک کرنا ہے یا جو چھاپے مارنے یا کچھ کرنا ہے وہ ڈی سی نے مارنے، اسی نے چھاپے مارنے ہیں۔ کنٹرول پرائس انہوں نے دینی ہے، سیاستدان کے اس میں کیا کام ہے؟ یہ بجلی اگر بنائی ہے تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے وہ مواقع ان کو دے دیے، کہا کہ ان کو ڈیلے نہیں کیا اوپر والے لیول پہ۔ نواز شریف صاحب نے اگر بجلی لے کے آئی ہیں تو وہ انجینئر ہیں نہیں۔ اگر انہوں نے وہ بنائی ہے تو ایک سوچ، ایک پالیسی ہے، اس کو دے کے لگایا۔ کام تو جو ہے وہ نیچے جو بیوروکریسی ہے اس نے کام کیا ہے۔ اگر گھپلے ہو رہے ہیں تو اس نے کیے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں پہ پنجاب میں اور دوسری جگہوں پہ آپ نے اگر سڑکیں بنا دی ہیں یا کچھ کر دی ہیں تو وہ آپ کے انہوں نے کام کیے ہیں، نیچے والوں نے۔ اگر وہ پشاور میں نہیں بن رہی ہے تو وہ ان کا اس کا گھپلہ تو نہیں ہے نا، جو وہاں پہ سیاستدان بیٹھا ہوا ہے۔ سیاستدان کو پہلے لے کے کس لیے آتے ہیں کہ اس نے قانون سازی کرنی ہے۔ کون سی قانون سازی کرنی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی قانون سازی کرنی ہے؟ وہ قانون سازی کرنی ہے کہ جو نیچے سے اسٹیبلشمنٹ کہے گی، لا ڈپارٹمنٹ کہے گا، جسٹس ڈپارٹمنٹ آپ کا کہے گا، لینڈ پارلیمنٹری افیئرس کے بندے جو ہیں وہ کہیں گے، الیکشن کمیشن کی بھی وہی منسٹری ہے، وہ کہیں گے جو وہ ڈرافٹ بنا کے اوپر دیں گے۔ صوبائی اسمبلی میں بھی محکمہ جو ہے، جسٹس جو ہے وہ آپ کو دے گا، قانون کا جو ہے وہ دے گا آپ کو۔ وہ جو آپ کے پاس ڈرافٹ لائے گا کہ یہ ہمیں سہولت چاہیے، یہ قانون بنا دیں کہ یہ نئی چیز آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے تو یہ کرا دیں۔ عدالتی کام آپ کا کب عدالت ٹھیک ہوگی؟ عدالت اس وقت ٹھیک ہوگی جب نیچے آپ کی پروسیکیوشن ٹھیک ہوگی۔ تو یہ سیاسی پارٹیوں کے بدلنے سے تو یہ سارے کام نہیں ہوں گے۔ اس وقت بھی جو بات آ رہی ہے وہ صرف ہٹایا جا رہا ہے اوپر سے کہ یہ جناب ہو جائے اور عوام جو ہے اس کے اندر پیچھے جو ہے وہ ہٹ جائے، وہ بھول جائے اس کے اوپر، لیکن اس سے وہ تو ختم نہیں ہوگی۔ صبح سے لے کے شام تک آپ سیاستدانوں کو، وہ چاہے پرانے ہیں چاہے وہ نئے ہیں، آپ اس بات کے ان کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ تم نے یہ کام کر دیا، تم نے یہ کام کر دیا۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ آئین و قوانین کے مطابق یہ سارے کام جو ہیں یہ بیوروکریسی کے کرنے والے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کرنے والوں ہیں۔ کرپشن اگر آفسز میں اگر رشوت لی جاتی ہے تو وہ اس دفتر والے نے روکنی ہے نا،
اس کے افسروں نے روکنی ہے نا. اگر بل غلط بنتے ہیں تو وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل آفیسر جو ہے اس نے اس کو روکنا ہے نا کہ غلط بل نہ بن کے اوپر جائیں. آڈٹ والے نے اس کو روکنا ہے نا, اے جی نے اس کو روکنا ہے نا, اے جی پی آر نے اس کو روکنا ہے نا, آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اس کو روکنا ہے نا. اگر منی لانڈرنگ ہو رہی ہے تو وہ جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے روکنا ہے, ڈپٹی گورنر نے روکنا ہے نا نیچے. اور وہاں اس کے نیچے بھی کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سی ایس ایس گروپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آڈٹ میں بھی یہی حال ہے, یہ سی ایس ایس گروپ کے آدمی بیٹھے ہوئے, اکاؤنٹس کے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں. انفارمیشن اگر غلط جا رہی ہے, اگر میڈیا آپ کا غلط کام کر رہا ہے تو سیکرٹری جو انفارمیشن ہے وہ سی ایس ایس گروپ کا آدمی اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کو کیوں نہیں ٹھیک کرتا؟ ایک ادارہ جو ہے اس کو آپ نجی ملکیت میں دینے جا رہے ہیں تو وہ کیوں اس کو دینے جا رہے ہیں کہ اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ سرکاری ملازمین نے اس کو ٹھیک نہیں کی ہے, آپ اسے نجی میں بھیج دیتے. بھائی کیوں؟ تم سے اگر ٹھیک نہیں ہوئے تو گھر جاؤ نا. وہ ٹھیک نہیں ہوا تو جناب سیاستدان جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. ریلوے میں اتنے گپلے ہو گئے, ذمہ دار سیاستدان ہے. بھائی کیسے؟ تم کس لیے اوپر بیٹھے ہوئے؟ اتنا جو اس کا بورڈ ہے ریلوے کا, وہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ کیا چیز کر رہا ہے, کیا چک مار رہا ہے ادھر؟ وہ للہ اس بات کو سمجھیے گا. اب اگر فارغ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ اس حکومت کے حق میں دیتا ہے, اس کے خلاف حق میں دیتا ہے, تو اس سے جو عوام کی ناگفتہ بے حالت ہے اس کا کہاں سے اس کے اوپر فرق پڑے گا؟ وہ ٹھیک ہو جائے گی. کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ اب اگر وہی غلطی جو ہے وہ دوسرے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کی ہوئی ہے اور ان کو بھی سزا ہو جاتی ہے تو عوام کی ناگفتہ بے حالت جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ ہر روز ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے کہ یہ جناب نظام بدل دیں. بھائی نظام کیا لے کے آئیں گے؟ پریزیڈنشل سسٹم یا مارشل لا یا ایمرجنسی یا جونیئر کیمرل؟ کہ کیا کون سا نظام آپ کے لے کے آئیں گے؟ ڈکٹیٹرشپ کیا لے کے آئیں گے؟ لیکن عوام کی حالت صرف اس وقت بدلے گی جب آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ ٹھیک کام کرے گی, تو ورنہ نظام کوئی بھی لے کے آ جائے ادھر. اس وقت پاکستان کے نظام میں جو خرابی ہے وہ نظام کی خرابی نہیں ہے, نظام کے چلانے والوں کی خرابی ہے. جب آپ کے رولز آف بزنس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سیکرٹری از دا گورنمنٹ, تو سیاستدان کہاں سے آپ کے آگے جناب اس کے ذمہ دار ہو گئے کہ یہ جناب غلطی ہو رہی ہے؟ اتنے پاناما لیکس کے اندر اتنے جناب باتیں آئیں, اتنے چیزیں ہوئی, سب کچھ ہوا, باقی اور آ رہے ہیں. روز پکڑا جاتا ہے جی کہ اتنے جناب فنڈز جو ہیں وہ فلاں کھا گئے, اتنے فلاں جو ہیں وہ فلاں کے کھاتے میں چلے گئے, اتنے فلاں کے کھاتے میں چلے گئے. تو ان کے اوپر سزائیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ عدالت میں نیب جاتی کیوں نہیں ہے؟ وہاں سے جا کے فیصلہ کیوں نہیں کرواتی ہے؟ فیصلہ اس لیے نہیں کرواتی ہے کہ پاکستان کی قومی دولت لوٹی نہیں گئی ہے, غبن کی گئی ہے, اور اس غبن والے پیسے میں سے سیاستدانوں کو حصہ دیا گیا ہے. اب سیاستدانوں کو تو پکڑتے ہو, سیاستدان آگے سے آنکھیں دکھاتے ہیں کہ چلو بھائی آؤ ثابت کرو. آپ کیسے ثابت کریں؟ یہ اتنے جب لوگ بہ کے کہتے ہیں, میں نہیں جب کہتا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, مجھے نہیں پتا ہے اس کا, کہ فلاں جنرل صاحب اتنے پیسے لے کے, فلاں لڑکے فلاں صاحب جو ہے اتنے پیسے لے کے, فلاں اتنے پیسے کھا گئے, فلاں اتنے پیسے کھا گئے, وہ فارن میں چلے گئے, کیسے بنے کیسے نہیں بنے. اور بھائی یہ سیاستدان کیوں بتائیں؟ یہ بیوروکریسی بتائے نا. اس کا یہ کام نہیں تھا جو سارا کچھ روکنا. اگر اسمگلنگ ہوئی ہے تو اینٹی اسمگلنگ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا تھا؟ ٹیکس اویٹ ہوئے تو انکم ٹیکس والے کیا کر رہے تھے؟ ٹیکسیشن والے کیا کر رہے تھے؟ یہ بڑی ایک سیدھی سی بات ہے کہ گھپلے کیے ہوئے ہیں
ہمارے بیوروکریسی نے، اور نام لیا جا رہا ہے سیاستدانوں کا. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بات کہ سیاستدانوں نے اس میں سے حصہ لیے، لیکن مقدمہ جب چلاؤ گے سزا تو تب ہوگی نا اسے، کہ جب آپ مقدمہ چلاؤ گے اور مقدمے میں کہو گے کہ فلاں وقت اس سیاستدان نے فلاں جگہ سے یہ اتنے پیسے جو ہیں یہ لیے تھے. یہ جناب ایک بات بالکل غلط ہے کہ 8 ارب ڈالر ہو یا 20 ارب ڈالر ہو یا 40 ارب ڈالر ہو یا کروڑ ارب ڈالر ہو. یہ جمال الدین جمال صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کام ڈھونڈنا جو ہے، یہ سارے اس کے ثبوت لانا جو ہے، یہ بیوروکریسی کا کام ہے کہ یہ سیاستدان کا کام نہیں ہے. یہ 8 ارب ڈالر لندن میں خریدے گئے. پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ خریدے بھی گئے کہ نہیں خریدے گئے اور کب خریدے گئے. کیوں نہیں اس کیس کو لے کے آتے لندن میں ہو یا وہ نیو یارک میں ہو یا کسی جگہ پہ ہو؟ کیوں نہیں اس کو لے کے جنیب جو ہے وہ کیوں نہیں اس کو لے کے عدالت میں آتی؟ کیوں اس کا ثبوت لے کے نہیں پیش کرتی ہے؟ یہی تو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ سب فرضی باتیں ہیں. پیسے خود بیوروکریسی نے کھائے ہوئے ہیں، اور اس میں سے کچھ اشیر جو ہے وہ سیاستدانوں کو بھی دیا ہوا ہے. یہ فرض نہیں کرنا، میں سیدھا منہ پہ مارتا ہوں. ہاں تو 8 ارب ڈالر کا کہتے ہیں کہ لندن فلیٹ خریدے گئے. بھائی کہو اس کو ثابت کرو کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پاکستان کی قومی دولت تھی اور یہاں سے اس نے اس طرح سے لوٹی آ کے. یہ کیا تک ہے کہ فلاں نے جناب اتنے کے خرید لیے، وہ آ کے جواب دے. وہ جواب نہیں دیتا. چور کبھی جواب نہیں دیتا، ڈاکو کبھی جواب نہیں دیتا. پراسیکیوشن اس کو مجبور کرتی ہے، شہادت دیتی ہے اس نے یہ غلط کام کیا، یہ چوری کیا، یہ ڈاکہ ڈالا ہے. یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ الٹا لگا ہوا ہے کہ بتاؤ بھائی تم نے یہ پیسے کون لیے. بڑی سیدھی سی بات ہے. ہاں بھائی نئے بالو تمہاری ماں سے لیے اس نے. بتاؤ آپ، تمہارے باپ سے لیے اس نے. الزام لگاتے ہو نئے بالو، اسی طرح بتاتے کیوں نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے. یہ تم نے ثابت کر کے دینا ہے کہ یہ غلط ہے، ناجائز ہے، یہ لوٹے ہوئے. ہمارے بھی اینکر صاحبان جو ہیں وہ ادھر سے ادھر آتے ہیں، ایک اس کے حمایت میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک اس کمپنی کے حمایت میں بیٹھ جاتے ہیں. جناب یہ بلڈنگ کریکٹر لو ہونا، بلڈنگ کریکٹر کو بلڈ کرنا بھی جو ہے، نیشنل کریکٹر کو بلڈ کرنا بھی جو ہے، یہ بھی صرف بیوروکریسی کا کام ہے. اس نے وہ مواقع دینے ہیں، اس نے وہ دیکھنا ہے. تعلیم کا محکمہ کون چلاتا ہے؟ اساتذہ کون رکھتا ہے؟ کورس سلیبس کون مقرر کرتا ہے؟ بیوروکریسی، سی ایس ایس بندہ. یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں، اور الزام ہے کہ سیاستدان کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات ملی ہوئی ہے کہ سیاستدان کر رہے ہیں. مرتضیٰ سرور صاحب، یہ کریکٹر بلڈنگ بھی انہوں نے کر کے دینی ہے. ایک جگہ پہ اگر یہاں پہ اٹھا کے کر دیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، ہر آئین نے یہ بات کہی ہے، اور زبانی طور پر آپ کا جتنا بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قومی زبان جو ہے اور سرکاری زبان جو ہے وہ اردو ہے. پارلیمنٹ نے اس کے لیے ایک قرارداد کئی سال ہو گئے ہیں کہ ایک قرارداد کر کے دیے ہوئے کہ پہلے یہ دونوں سرکاری اور جو قومی زبان ہے یہ اردو ہوگی، اور دوسری سرکاری اور قومی زبان جو ہماری عربی ہوگی. یہ قرارداد پیش کر کے متفقہ طور پہ دی ہوئی ہے. سیکرٹری صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنی ہے، وہ نہیں کر رہا. تم جو مرضی ہے کر لو. یہ ہے آپ کی اس کی جناب یہ وائٹ کالر کیا ہے؟ وائٹ کالر ہی تو بیوروکریسی ہے. ناٹ ایزی. وائی ناٹ از ایزی؟
یہ جو آپ روز ایک دوسرے کے خلاف سرکار جماعتوں کے خلاف آپ نکالتے ہیں، بیان دیتے ہیں، یہ جلسے جلوس نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہی بات جو ہے یہ ان کے خلاف پوچھیے ان سے۔ ایک کرے گا، دو کرے گا، تین کریں گے تو کچھ نہیں بات ہوگی، لیکن جب یہ ٹرینڈ ہو جائے گا کہ جناب سرکاری ہر ایک پوچھے بیوروکریسی سے کہ بھائی یہ بات کیسے ہوئی ہے، تو جناب بالکل یہ بات سیدھی ہو جائے گی، پھر یہ مجبور ہوں گے۔ آج یہ سارا کچھ جو لولو پوپو چوپو یہ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ بیوروکریسی ایک حکومت سے دوسری حکومت لانے کے لیے بات کر رہی ہے تاکہ اس کے اندر اس کا اپنا جتنا بھی گھپلا کیا ہو وہ سارا صاف ہو جائے، اور پھر وہ نئے سرے سے شروع ہو جائے کہ یہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ ختم کر کے چلے گئے۔ اگر جو ہیں 2018 کے جو انتخابات ہیں وہ غلط ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا پرانا نمائندہ ہونے کی ملازم ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہوئے ہیں۔ بات صرف ایک یہ ہے صرف یہ ہے کہ میں مرتضیٰ صاحب آپ کی طرف سے آتا ہوں، بات صرف ایک یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی نے ہی ٹھیک کرنا تھا اس کو، وہ ٹھیک کہتے ہیں جناب۔ مسئلہ ایک پیچھے یہ ہے اسلامک ویلیوز بھی، اسلامک ویلیوز کس نے لے کے آنی ہے ادھر، یہ مجھے بتائیے نا، کس کو ریگولیٹ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے خطبے دینے کے اوپر تو جناب آپ نے مسجدوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ لاؤڈ سپیکر کی بات نہیں ہو سکتی، گانے چلیں جو مرضی چلیں، وہ جلسے آتے رہیں جناب، اس کے اوپر لاؤڈ سپیکر استعمال ہوتا رہے، گانے فوش گانے ہوتے رہیں سامنے ٹی وی کے اوپر جناب، وہ ڈانس ہوتے رہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک اگر اسلام کی بات کو بتانے لگا ہے مولوی صاحب تو اس کے اوپر وہ تم نہیں بتا سکتے۔ ایمپلیفائر ایکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوتی ہے، ہو دا بلڈی ہیل یو آر، کہ اسلام کو روکنے کے لیے تم یہ کہو کہ ایمپلیفائر ایکٹ کی تسلی ہوتی ہے۔ ایک صرف بات یہ کیا ہوا ہے جناب، میں بڑے آرام سے ہی بات کر رہا ہوں، میں کول ہی ہوں، میں نے کول ہی بات کی تھی۔ آنیسٹی جو ہے، فیتھفلنس جو ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی وقت ہی آتی ہیں کہ جب آپ رائٹ جو اس کا پیچھے اس کا مجرم ہے اس کو پکڑیں گے تو یہ باقی ساری چیزیں نہیں ہو جائیں گی۔ یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے کہا کہ یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب، تو یہ جناب آپ کے اوپر بھی بات آتی ہے، اس کو پھیلائیے گا، اس کو آگے کہیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام خیر الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے جی کہ کوم نہ کرنا تھا کیا مطلب؟ یہ جناب یہ نئی سر کا بھی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، میں نے تو اپنی وہ روک رہا تھا۔ آپ بہرحال جو بھی اپنے کمنٹس ہیں وہ آگے بھی نیچے لکھ لیجئے گا، میں انشاءاللہ اس کو پڑھ کے جواب دے دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالی۔ Yes, of course, we have to follow the Quran, sir. And who is to provide us the opportunity to do it, to follow the Quran? Who is to it? جناب ہم تو قرآن میں جو مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے ان کے تو خلاف ہماری بیوروکریسی کام کر رہی ہے، ان کو تو ہم نے 4th گریڈ 5th گریڈ 6th گریڈ میں رکھا ہوا ہے۔ یہی تو ایک مصیبت ہے، کہاں سے قرآن کو فالو کریں گے؟ ہمارے کیسز جو ہیں وہ بیکن ہاؤس سے آتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی سے آتے ہیں، باقی جناب بالکل اسی طریقے سے آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔